جميع سيدي قياك وجنا وجمت دلي رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ جی چاہا کہ آج کی مجلس میں استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی جائیں۔ تو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں 30 کام کر لینے چاہیے۔ غور کرنے سے اس سے بھی زیادہ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے ایک مہربان دوست مولانا محمد علی قریشی دامت برکاتہم نے یہ 30 چیزیں جمع کی ہیں۔ معمولی تصرف کے ساتھ میں انہی 30 چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا کام جو رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے توبہ اور استغفار، تاکہ جب ہم رمضان شریف میں داخل ہوں تو صاف ستھرے ہو کر داخل ہوں۔ ہم اپنے مہمان کا استقبال صاف ستھرے لباس میں کرنا چاہتے ہیں، میلے کچیلے کپڑوں میں نہیں کرنا چاہتے۔ یہ رمضان شریف بھی ایک معزز مہمان ہے، اور یہ 11 مہینے کے بعد آیا ہے، روز روز نہیں آتا۔ تو آئیے اس کا استقبال بھی ہم صاف ستھرے ہو کر کریں، اپنے تن کو بھی پاک کریں، اپنے من کو بھی پاک کریں، اور توبہ اور استغفار کے ساتھ اس مبارک مہینے میں ہم داخل ہوں۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ کریں کہ غور کریں ہمارے اوپر کچھ فرض روزے پچھلے سال کے یا اس سے پہلے سالوں کے رہتے تو نہیں۔ اگر رہتے ہیں تو یہ جو دن باقی ہیں ان میں ان کو ادا کریں، پھر بھی کچھ رہتے ہوں تو پھر رمضان کے بعد ادا کیے جائیں۔ مگر چند روزے اگر رہتے ہیں، خصوصاً خواتین کے روزے عموماً رہ جاتے ہیں اور قضاء کا موقع نہیں ملتا کہ نیا رمضان شروع ہو جاتا ہے، تو گھر میں خواتین کو بتا دینا چاہیے کہ تم نے اپنے روزے قضا کر لیے، نہیں تو ابھی کر لو۔ فرائض واجبات اس میں روزے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں۔ اگر ہماری کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ابھی سے ان کی ترتیب قائم کر دو، تاکہ فرائض اور واجبات کا بوجھ لے کر رمضان میں داخل نہ ہوں، بلکہ وہ بوجھ ہم اتار کر رمضان شریف میں داخل ہوں۔ نمبر 3، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر، اعتکاف، عید، یہ مختلف کام ہم اس مہینے میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کے مسائل آنے چاہیے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کب سے کب تک رکھنا ہے، کس حال میں رکھنا ہے، کب نہیں رکھ سکتے۔ جی صدقہ فطر ظاہر ہے کہ ہم وہ بھی روزے میں رمضان شریف میں دیتے ہیں، اس کے مسائل آنے چاہیے۔ تراویح ہم پڑھتے ہیں تو تراویح کے مسائل آنے چاہیے، اور میں نے عرض کیا کہ اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف کے مسائل آنے چاہیے۔ سو ان دنوں میں ہمیں جن مسائل کو سیکھنے پر توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے۔ عموماً لوگ زکوٰۃ بھی رمضان میں دیتے ہیں، سو ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کا بھی علم ہونا چاہیے۔ نمبر 4، صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے اگر ہماری کسی رشتہ دار کے ساتھ ان بن چل رہی ہے اور اب تک مصالحت نہیں ہوئی تو وقت بہت کم رہ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ یوں لٹکا ہی رہے اور رمضان شریف داخل ہو جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری بخشش کے فیصلے ہو جائیں اور ان مبارک راتوں میں
خصوصاً آخری عشرے کی مبارک راتوں میں، شب قدر میں اللہ رب العزت کی مصلحدھار رحمت کی بارش سے ہم مستفید ہو سکیں، سو ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی میں قدم بڑھائیں۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اس کی عملی تصویر بن جائے۔ جو تعلقات توڑے تم جوڑو، جو ظالم بن کے آئے معاف کرو، جو برائیاں کرے بدلے میں اچھائیاں کرو، اور ان سب چیزوں کے بدلے میں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہمیں اپنے رب سے بدلہ چاہیے، کسی مخلوق سے چاہیے کوئی نہیں، اس لیے ہمیں صلہ رحمی میں بھی جلدی کرنی چاہیے، قطع تعلقی کسی سے نہ ہو، تاکہ ہم اس مبارک مہینے کی انوارات اور برکات سے پورے مستفید ہو سکیں۔ نمبر 5، ایک پانچویں اہم چیز وہ یہ کہ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ دلوں میں کسی کے بارے میں بغض، کینہ، حسد، تکبر، غرور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے بارے میں انتقام کا جذبہ لیے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ رمضان داخل ہو گیا تو یہ ایسا نہ ہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ رکھنے والے کو فرمایا یہ جنتی نہیں ہوگا، اور ایک صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی کہ تم چلتے پھرتے جنتی ہو، سو تم کرتے کیا ہو؟ تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی کا کینہ نہیں ہوتا، میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مالدار کھرب پتیے لوگ آئے، خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ سکندر ذوالقرنین جیسا بادشاہ ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا خالی ہاتھ خالی پاؤں قبر میں چلا گیا ہے، ہم کتنا کچھ لے جائیں گے، ہم نے بھی اسی طرح جانا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر اپنے آخرت کو بھی خراب نہ کریں، اور دنیا میں اتنے مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت جو مصلح دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، ہر رات اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کی طلب کرنے والے آگے بڑھو اور برائی کی طلب کرنے والے بس کرو۔ ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ رمضان کا سب سے بڑا استقبال یہ ہوگا کہ ہم صاف دل کے ساتھ اس مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں۔ صاف برتن میں دودھ ڈالا جاتا ہے، صاف برتن میں شہد ڈالا جاتا ہے، گندے برتن میں ہم دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، تو رب کو بھی برتن صاف چاہیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل۔ داغ والا فروٹ ہمیں پسند نہیں تو میرے رب کو بھی داغ والا دل پسند نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے دلوں کی صفائی کے لیے۔ نمبر 6، لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول ابھی سے بنا لو، کیونکہ رمضان شریف میں نا یوں سمجھو کہ یہ دعاؤں کا مہینہ، تلاوت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، جی فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت جیسے میں نے عرض کیا اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا سحری میں قبول ہوتی ہے، افطاری میں قبول ہوتی ہے، ہر آن ہر گھڑی بس رمضان کے مہینے میں مانگتے چلے جاؤ۔ تو لمبی لمبی دعائیں سحری میں اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرما دیں، اس کا ذوق پیدا ہو جائے، افطاری میں لمبی لمبی دعا مانگنے کا معمول بن جائے، اس کے لیے مشق ابھی سے شروع کر دیں۔ جیسے تلاوت کرنی ثواب ہے، عبادت ہے، جی روزہ رکھنا ایک عبادت ہے،
تہجد پڑھنے عبادت ہے، ایسی ہی لمبی لمبی دعائیں مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس کی مشق ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ نمبر 7، صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے میں بھی کچھ کم صدقات نہیں کرتے تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے جب رمضان شریف آتا نا، سبحان اللہ، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، کر ریح المرسلہ، آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی، اتنی زیادہ سخاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یعنی صدقہ خیرات ہر بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بڑے دل والا ہونا ضروری ہے۔ جن لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ غریب ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے دل بڑے نہیں ہوتے نا وہ ارب پتی ہو کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں ان دنوں میں، شعبان کے مہینے میں، تھوڑا تھوڑا صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اصل مہینہ جو سخاوت کا آ رہا ہے اس میں ہمارے لیے سخاوت کا اہتمام کرنا مشکل نہ ہو۔ نمبر 8، رمضان شریف کے استقبال کے لیے ایک اور اہم کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے کثرت تلاوت۔ کثرت تلاوت تو ہم نے رمضان میں کرنی ہے، اس کی مشق ابھی سے شروع کر دو، دیر تک تلاوت۔ ویسے کیا ہوگا، ابھی آپ نے رمضان میں تلاوت شروع کی، زیادہ تلاوت کی عادت تو ہے نہیں، لہذا بس ایک پارہ پڑھا تو کمر میں درد ہو گیا، ادھر گرے ادھر گرے، نیند آ گئی، مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ابھی سے اگر آپ نے عادت بنا لی روزانہ 5 پارے 10 پارے پڑھنا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے رمضان میں ہم کثرت تلاوت کا اہتمام کر سکیں گے۔ اور رمضان شریف تو ہے قرآن کا مہینہ، رمضان انا انزل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ رمضان شریف کو عظمت ملی قرآن سے ہے، شب قدر کو عظمت ملی قرآن سے ہے۔ تو رمضان شریف میں جو اعمال کیے جانے چاہیے ان میں سب سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت میں ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے اور ایک درجہ ادنا ہے اور ایک درمیانہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آدمی 3 دن میں ایک قرآن مجید ختم کر دے، 3 دن میں ایک قرآن مجید ختم کر دے۔ اور ادنا درجہ کیا ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لے، اور درمیانی درجہ کیا ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھ لے، یعنی 7 دن میں قرآن مجید مکمل ہو جائے۔ تو یا تو 3 دن میں مکمل ہو جائے، صحابہ کرام کی عمومی ترتیب یہ بھی تھی، اور یا 7 دن میں، اکثر صحابہ اس پر بھی عمل پیرا تھے۔ اور یا میں نے عرض کیا کہ آپ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیجئے تو ایک مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کر لیجئے۔ تو رمضان شریف میں تو اعلیٰ درجے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں گزشتہ رات ایک تقریب میں گیا، ماشاءاللہ وہاں انہوں نے 3 بچے پیش کیے کہ جو حافظ تھے، اور انہوں نے ایک دن میں پورا قرآن مجید جو ہے وہ استاد کو سنا دیا، از اول تا آخر۔ جائز ہے یہ، اگر تلفظ صحیح ہو، غنہ مد کی رعایت کر کے سنایا جائے، لیکن صحابہ کرام کا عام معمول ایک دن میں قرآن پڑھنے کا نہیں تھا، کیونکہ تلفظ کی رعایت ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ تھا کہ 10 پارے روزانہ آپ پڑھ لیجئے، یہ ذرا چیز قابل جو ہے وہ برداشت ہے کہ اس کے اندر تلفظ کی رعایت رکھ کے آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کثرت تلاوت کا اہتمام ابھی سے شروع ہو جائے تاکہ رمضان شریف میں کثرت تلاوت ہمارے لیے مشکل نہ ہو، آسان ہو جائے۔ نمبر 9، شب بیداری کا معمول ابھی سے بنا لو۔ رمضان المبارک میں تو تہجد پڑھنے اللہ پاک نے بڑے آسان فرما دیے کہ آدمی سحری کے لیے تو اٹھتا ہی ہے۔ جب آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو تھوڑا جلدی اٹھ جائیے، پہلے تہجد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سحری کھا لیں۔ گھر کی خواتین کو بھی چاہیے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، پھر کھانا بنانے میں لگ جائیں کہ بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی لذت اگر لینی ہو
اور یہ چاہتے ہو کہ رمضان کی شب بیداری آسان ہو جائے، مشق ابھی سے شروع کر دو۔ ابھی سے ہم راتوں کو الارم لگا کر سوئیں اور 8 رکعتیں 2 کر کے 8 رکعتیں پڑھیں۔ ابھی 8 پڑھیں گے تو رمضان میں 4 2 جا کر نصیب ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب بیداری کا بھی معمول بنا لیں تاکہ رمضان شریف میں تہجد پڑھنے آسان ہو جائے۔ نمبر 10، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس سے بچائیں اپنے آپ اور ابھی سے اس کی مشق شروع کر دیں۔ اس کا کوئی بھی ایک آدمی کہتا ہے میں بالکل بزرگی کی طرز پہ انٹرنیٹ پہ ہوتا ہوں، میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، پھر بھی وقت کا ضیاع ہے۔ اتنا وقت آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ آپ کے کون سے مسئلے وہاں حل ہو رہے ہیں؟ پھر آدمی اچھی چیز دیکھنے کے چکر میں بھی نہ کچھ بد نظری ہو ہی جاتی ہے۔ رمضان شریف میں ہم نے اپنے آپ کو بد نظری سے بچانا ہے تو کچھ لوگوں کے بہت مسائل ہوتے ہیں اور وہ بڑے موبائل سے بچ نہیں سکتے، تو کم از کم اس کو محدود کر دینا چاہیے، اس کو بہت مختصر سا وقت دیں۔ بھائی روزانہ فرض کرو 1 گھنٹہ دے دیا، آدھا گھنٹہ دے دیا، بس بہت۔ اور ابھی سے اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں کہ رمضان شریف میں میرا نیٹ کھولنے کا ٹائم ٹیبل یہ ہے، بس اس کے علاوہ مجھ سے رابطہ نہ کریں۔ اپنے ساتھیوں کو مطلع کر دیں تاکہ کوئی پریشان نہ ہو کہ بھی فون نہیں اٹھا رہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو نیٹ کو استعمال کرنے میں احتیاط برتی جائے، اس میں وقت کا ضیاع بھی ہے، بد نظری بھی ہے، بے شمار گناہوں کا یہ سبب ہے، لہذا اس میں احتیاط کی جائے۔ نمبر 11، گھروں میں ٹی وی رکھی ہوتی ہے، جن کے پاس بڑے موبائل نہیں ہیں وہ ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور سے رمضان المبارک میں جتنے بھی پروگرام ٹی ویوں پہ آ رہے ہوتے ہیں، کوئی اللہ ماشاءاللہ اکثر مخلوط ہوتے ہیں۔ یہ شیطانوں نے اس طرح کا سسٹم شروع کیا ہے، رمضان میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں شروع کر رکھی ہیں، وہ شروع بھی ہوتی ہیں رمضان میں افطاری کے بعد تاکہ لوگ تراویح نہ پڑھیں، اس میں لگے رہیں۔ بڑے بڑے انعامات کے اعلانات ہیں، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس کو پرکشش بنانے کے لیے نہ معلوم کیا سے کیا کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ سب شیطانی آلات ہیں، ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ ہماری عزتوں کے بھی دشمن ہیں، مال کے بھی دشمن ہیں، وقت کے بھی دشمن ہیں، ہمارے عبادات کے بھی یہ دشمن ہیں۔ سو ہمیں چاہیے کہ انٹرنیٹ ہو، سوشل میڈیا ہو یا یہ کہ یہ ٹی وی ہو، ان تمام چیزوں سے احتیاط برتی جائے۔ خرافات کا مجموعہ ہے، اب میری اور آپ کی اپنی مرضی کہ ہم خرافات میں اپنا وقت ضائع کر دیں یا عبادات میں اپنے وقت کو لگا کر قیمتی بنا لیں۔ نمبر 12، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رمضان سے پہلے خریداری کر لیں۔ جو چیزیں ہم نے خریدنی ہیں، ضروری چیزیں لینی ہیں، تو ابھی سے ان چیزوں کو خرید لینا چاہیے۔ ابھی ایک تو چیزیں سستی ملیں گی اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ وقت بھی بچے گا رمضان شریف کا۔ تو عید کی شاپنگ ابھی سے کر لیں، رمضان میں نہیں۔ گھر کی خواتین کو بھی یہ بات بتلا دی جائے کہ عید کے لیے جو خریداری آپ کو اپنے لیے کرنی ہے، بچوں کے لیے کرنی ہے، ابھی سے کر لیں۔ رمضان شریف میں بازار کی طرف رخ نہ ہمارا ہو نہ ہماری گھر کی خواتین کا ہو۔ یہ بات اتنی واضح کر دو کہ اس پہ عمل یقینی ہو۔ نمبر 13، اپنے کاموں کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ میری جو مصروفیات ہیں میں اس کو محدود کر دوں، اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی مصروفیات کو بھی، ان پر بھی کاموں کے بوجھ کو ہمیں چاہیے کہ ہلکا کر دیں اور زیادہ وہ پریشانیوں میں ان کو نہ ڈالا جائے۔ اس کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ جب ہم اپنے اوپر سے کام کا بوجھ ہلکا کریں گے تو ہمیں پیاس کم لگے گی، ہمیں مشقت کم اٹھانی پڑے گی، آرام کر لیں گے، روزہ ہو جائے گا۔ آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی روزہ نہیں رکھتی، گھر کی عورتیں روزے رکھ رہی ہیں، بوڑھے ضعیف لوگ، شوگر کے مریض وہ روزے رکھتے ہیں اور نوجوان نہیں رکھتے۔
بھائی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جی میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، تھوڑی رکھ سکتے ہیں؟ ٹکا کے آگے سے دلائل بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں میں کوئی ایسی ترتیب سیٹ کرو کہ رمضان میں آپ کے اوپر بوجھ کم ہو تاکہ ہمارا روزہ متاثر نہ ہو. یہ 13 اور 14 اپنے اوپر بھی بوجھ ہلکا کریں اور اپنے ماتحتوں پر بھی بوجھ ہلکا کریں. نمبر 15، اپنا نظام الاوقات مرتب کیا جائے. نظام الاوقات کے مرتب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سحری میں کب اٹھنا ہے تاکہ میں 8 رکعتیں 4 رکعتیں 6 تہجد کی پڑھ لوں، پھر سحری بھی کر لوں اور میں نماز کے لیے چلا جاؤں. یہ وقت دیکھ کر بھی مجھے کب اٹھنا ہے. کھانا کھانے کے لیے آپ کو پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ کافی ہے. اگر آپ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ گے تو تہجد بھی پڑھ لو گے، طویل دعائیں بھی مانگ لو گے اور اس کے بعد سحری بھی کر لو گے، کچھ استغفار بھی پڑھ لو گے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری کے وقت میں استغفار اہتمام سے کرنا چاہیے، خاص طور سے رمضان شریف میں. تو یہ میں نے عرض کیا کہ سارے کام ہو جائیں گے اگر نظام الاوقات مقرر رکھیں. اگر ہمارا نظام الاوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے پارے تلاوت بھی کرنی ہے تو وقت طے کرو. میں کہتا ہوں سونا ہے، اس کے لیے بھی وقت طے کرو. آپ نے نیٹ استعمال کرنا ہے، وقت طے کرو. تلاوت کرنی ہے، مقدار بھی طے کرو، وقت بھی طے کرو. مجھے روزانہ کتنے پارے پڑھنے اور کیسے پڑھنے؟ کچھ ایک پارہ فجر میں پڑھنا ہے، ایک ظہر میں پڑھنا ہے، ایک عصر میں پڑھنا ہے، مغرب میں پڑھنا ہے، عشاء میں 5 پارے، پتہ نہیں چلے گا. اچھا ایک پارہ نماز سے پہلے پڑھنا ہے، ایک بعد میں پڑھنا ہے، 10 ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. نظام الاوقات ضروری ہے. نمبر 16، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنا. اللہ اکبر، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ رمضان شریف میں عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں تو دریغ نہ کیجئے، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیے. کوئی بھی آج تک زندگی میں عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا غریب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مالداری میں بھی اضافہ فرماتے ہیں. تو خیر اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ عمرہ کر سکتے ہیں تو میں نے عرض کیا رمضان میں کیجئے. یہ ایسا ہوگا جیسا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا. نمبر 17، زیادہ وقت مسجد کو دیں. اعتکاف کی نیت سے آدمی مسجد میں آ جائے. مثال کے طور پر فجر کے بعد جلدی گھر نہ بھاگے، اشراق تک مسجد میں رہو. کون سے کام ہمارے 15-20 منٹ میں یہاں ہو جائیں گے اگر ہم یہاں مسجد سے بھاگیں گے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسی نفسیاتی دھوکہ ہے اور شیطانی دھوکہ ہے، جلدی کر لو یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اشراق تک مسجد کو وقت دیں. عصر سے مغرب کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، مسجد کو دو. مغرب کے بعد اوابین پڑھیں. تو خلاصہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ جتنا اچھے نمازوں سے پہلے 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیے. یہاں صلاۃ التسبیح پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں. مسجد کو ٹائم زیادہ سے زیادہ دیا جائے. نمبر 18، نیند کرنے کی عادت کم کریں. ہمارے یہاں تو پورے سال کا کوٹا جو ہے نا وہ رمضان میں پورا ہوتا ہے، اور رمضان میں بھی اگر رہی صحیح کسر ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تاکہ وہ بھی نکل جائے. صبح سو رہے ہیں، ظہر کے بعد بھی سو رہے ہیں، اور بعض لوگوں کا بس چلے تو مغرب کے بعد بھی سو جاتے ہیں. میں کئی لوگوں سے مل چکا ہوں کہ تھوڑا نماز آگے کر دینا، ہم تھوڑا پہلے سوتے ہیں، پھر اٹھ کے چائے پیتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں. تو رمضان شریف سونے کا سیزن نہیں، یہ عبادات کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. ہمیں اپنے سونے کے بھی اوقات مقرر کرنے چاہیے. ایسا نہ ہو سوئیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں اور جاگیں تو اتنے جاگے کہ بیمار پڑ گئے. اعتدال ہونا چاہیے، آرام کو بھی نیند کو بھی وقت دینا چاہیے. لیکن یہ کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عام دنوں میں اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہو تو رمضان میں 6 گھنٹے سو رہو. نمبر 19، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کی جائے.
یہ رمضان شریف میں ہے ہی آسان. 10 دن شعبان کے شامل کر لو اور 1 مہینہ رمضان کا لو بھئی آپ کو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نصیب ہو جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی عام دنوں کی بات ہے، یہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے. ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ 40 نمازوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ رمضان میں بڑی آسانی سے پورا ہو سکتا ہے. بس 10 دن پہلے سے شروع کر لو یا 10 دن رمضان کے بعد کے شامل کر لو. بعد والے مشکل ہوتے ہیں، پہلے والے آسان ہیں. آپ کل سے ہی شروع کر دیجئے، اور اگر 29 کا بھی رمضان ہوگا تو آپ کے 40 دن آرام سے پورے ہو جائیں گے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نمازیں پورا کرنے کا جو نسخہ ہے حدیث میں، جہنم سے بری ہونے کا اور نفاق سے بری ہونے کا، اس پہ عمل آسانی سے ممکن ہے، سو اس پہ عمل کیجئے. نمبر 20، نشہ آور چیزیں، سگریٹ، نسوار، پان، گٹکا، نہ معلوم کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، یہ رمضان شریف کے مہینے میں کوشش کیجئے یہ ختم ہو جائیں. نہیں تو بہت محدود کریں، اللہ سے مانگیں. میں امید رکھتا ہوں یہ چیزیں ساری انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. نمبر 21، ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کریں. صبح بھی ملنے جا رہے ہیں، شام کو بھی جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ایک کو فون، دوسرے کو فون. اب یہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے، اس میں اپنے یہ تمام عبادات سے ہٹ کے جو سلسلے ہیں ان کو محدود کر دیا جائے اور اپنی توجہ عبادات پہ رکھی جائے. نمبر 22، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں، ابھی سے یاد کر لیں تاکہ رمضان میں جب نوافل پڑھیں تو ہمیں اس میں آسانی ہو جائے گی اور ہم ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھ لیں گے. ورنہ ہمارے ہاں کیا ہے، ایک ہی صورت یاد ہے قل واللہ احد، اور فرضوں میں بھی چل رہی ہے تو نفلوں میں بھی تو سنتوں میں بھی. تو تھوڑا سا صورتیں بڑھائیں، کم از کم ہر مسلمان کو 4 صورتیں تو یاد کر لینی چاہیے. نمبر 23، بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈالنی چاہیے. جو اگر آپ کے گھر میں اتنا بڑا بچہ ہے کہ وہ روزے کو برداشت کر سکتا ہے تو آپ اس سے روزہ رکھوائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے معصوم بچوں سے روزے رکھواتے تھے. پھر وہ بچہ پیاسا ہو جاتا، بھوک لگ جاتی تو اس کے ساتھ کھیلتے تھے، دل بہلاتے تھے، گھماتے پھراتے تھے تاکہ اس کا روزہ پورا ہو جائے. یہ پورا روزہ ماں باپ کے کھاتے میں چلا جائے گا. تو ہمیں اپنے معصوم، ہمارے یہاں تو آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، ہاں بیٹا روزہ ہے تو نہیں، کیوں؟ اور اماں نے کہا ابھی تم چھوٹے ہو. یہ کوئی محبت نہیں ہے بچوں کے ساتھ. آپ کا بچہ اگر روزہ رکھنے کے قابل ہے اس سے روزہ رکھوائیں اور اس کو باقاعدہ ترغیب دیں اور دن بھر میں اس کے ساتھ مدد کریں تاکہ اس کا روزہ پورا ہو جائے. نمبر 24، کم کھانے کی عادت ڈالیں. رمضان میں تھوڑا بھوکا رہنا پڑتا ہے نا، تو ابھی سے آدمی اپنی عادات میں کھانا جو ہے اس کو کم کر دیں. نمبر 25، اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے ممتاز کریں. گزشتہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، تلاوت کی، جو کام کی آپ کے سامنے. ہم اس رمضان میں کوئی ایسا کام کریں جو ہمیں خوشی ہو، یار پچھلے رمضان نہ کر سکا مگر الحمدللہ اس رمضان میں ہو گیا. میں نے اس رمضان میں سورہ ملک یاد کر لی، سورہ یاسین یاد کر لی، جی آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، آخری پارہ پورا یاد کر لیا، اسماء الحسنہ میں نے یاد کر لی، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیارے نام یاد ہو گئے مجھے. کوئی اور اچھی چیز یاد ہوگی تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے. نمبر 26، ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ ہمیں نوافل کا اہتمام اس مہینے میں زیادہ کرنا چاہیے. نوافل میں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور ایک 5ویں چیز ہر فرض نماز سے آگے پیچھے جو نوافل ہیں یہ 5 قسم کے نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. مالی حقوق
میں نے جیسے عرض کیا پہلے بھی، الگ سے میں عرض کر رہا ہوں، زکوٰۃ خاص طور سے اس کے مسائل سمجھنے چاہیے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 27، رات کو جلدی 28 رات کو جلدی سوئیں تاکہ تہجد میں اٹھنا آسان ہو، رمضان میں بھی اور ابھی سے بھی۔ رات کو یہ جو ہمارے یہاں عشاء کے بعد سونا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد صرف دینی مذاکرے کی اجازت دیتے تھے، بس اس کے علاوہ عشاء کے بعد جاگنے کو آپ نے بہت برا سمجھا ہے۔ آج اس امت کے لمحہ فکریہ جو چیزیں بن گئی ہیں، اس میں بہت بڑی مصیبت ہمارے لیے یہ ہے کہ رات 2 بجے تک ویسے ہی جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ یہ جاگنا یہ کون سا خیر کا کام ہے؟ پوری رات آپ جاگتے رہو، فجر کی نماز چلی جائے، اگرچہ رات کو آپ نے تہجد پڑھے، پوری رات تلاوت کی، فجر چلی گئی، تو یہ عبادت کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ 2 رکعت فجر کی زیادہ وزن نہیں ہے۔ ہمیں رات کو اتنا نہیں جاگنا چاہیے ہماری تہجد اور فجر متاثر ہو۔ 29، ہمیں اپنے اندر چستی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ سارے کام جو ہیں ان کا تعلق چستی کے ساتھ ہے۔ سست لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جو ادھر سوچا ادھر سوچا، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ہلتے ہلتے سارا وقت ضائع ہو گیا۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر بیداری پیدا کیجئے، چستی اور ہمت پیدا کیجئے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا بڑا قیمتی ملفوظ ہے، ارشاد فرمایا کرتے تھے، سستی کا علاج چستی ہے، وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اور ایک آخری 30 نمبر کی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ اتنے سارے کام جو میں نے عرض کیے یہ سارے ہو جائیں، اللہ ہمیں کثرت سے تلاوت کی بھی توفیق دے دے، تہجد کی بھی توفیق دے دے، نوافل کی بھی توفیق دے دے، صدقات خیرات کی بھی توفیق مل جائے، صلہ رحمی کی بھی توفیق مل جائے، رمضان کی ہم قدردانی کرنے والے بن جائیں، نیک وکاری اس مہینے کو گناہوں سے صاف کرنا ہے، پہلے سے ہی گناہ چھوڑ دینا ہے، خاص طور سے اس مبارک مہینے میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ سارے کام وجود میں جب آئیں گے جب ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ سے یہ سب چیزیں مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ سارے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے، یا اللہ عافیت سے ہمیں روزوں کی، تلاوت کی، تراویح کی، نوافل کی اور تمام نمازوں کی باجماعت توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے، ہماری زندگی میں بہترین تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔